قرآن کریم کی تفسیر جب لکھنے کی باری آئی تو انہوں نے احکام القرآن کے نام سے مستقل قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے۔ تو اس تفسیر کو دنیا میں ایک مقام حاصل ہے، اگرچہ اس کی تکمیل نہیں ہے، لیکن حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں جو قرآن کریم کے علوم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو، صحابہ کرام کے فتاویٰ اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں جو اس کو بیان کیا ہے، وہ رہتی دنیا تک ایک کارنامہ سمجھا جائے گا۔ اور رب کریم نے انہیں قرآن کریم اور شریعت کے علوم سے ایسے جوڑا تھا کہ دنیا میں جس جگہ یہ بیٹھے ہوتے تو طحاوی ہی ہوتا، اس کے علاوہ کسی دوسرے عالم پر نظر نہ جاتی۔ ان کے علاقے کے قاضی تھے، بہت بڑے عالم ہیں، اور قاضی بنتا بھی وہ ہے جو فقہ اور شریعت اور دین اور حدیث اور قرآن میں ماہر ہو۔ تو قاضی صاحب کے سامنے اگر یہ بندہ آ جاتا امام طحاوی تو اپنی سواری سے اتر جاتے، سواری پہ نہ بیٹھتے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ یہ دونوں سواری پر بیٹھنے لگے تو قاضی وقت سواری پر بیٹھنے سے رک گیا۔ جب امام طحاوی بیٹھ کے روانہ ہوئے تو پھر وہ بیٹھے۔ کسی نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا جی 2 وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھ سے عمر میں 12 سال بڑے ہیں، یہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا جو علوم ہے نا وہ ہمارے استاذوں سے بھی آگے ہیں، اتنا ان کا احترام کرتے۔ ایک مجلس میں بیٹھے تھے، انہوں نے وہاں پر مجلس نکاح تھی تو نکاح پڑھایا اور نکاح کے بعد دعا خیر کی۔ تو اس وقت وہاں کے اس محدث کے پاس جس کے ہاں مجلس تھی نکاح کی، کوئی 12 افراد کی طرف سے تحفہ آئے، کسی جگہ زعفران کا تحفہ، کہیں سے عطر کا تحفہ، کہیں سے کوئی اور چیز، اس طرح۔ تو وہ محدث فرمانے لگے کہ حضرت آپ تشریف فرما ہیں، ان کے مستحق آپ ہیں، آپ کی موجودگی میں میں ہدیہ نہیں لیتا۔ 12 کے 12 تحائف امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کیے، انہوں نے گفٹ کیا کہ جی میں ان کا لینے کا حقدار نہیں ہوں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں۔